بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا. عزیزان گرامی، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ نے ایک دعا اپنے پیارے صحابی کو بتائی تھی، اور اس دعا کا تعلق نماز کے بعد پڑھنے کے ساتھ ہے. ہم سب اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہماری آج کی مجلس جو مختصر بھی ہے اور اس دعا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی، اپنے پیارے شاگرد اس سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب صحابی آپ پر جان نچھاور کرنے والے، ان سے آپ کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. جب یہ محبت کی تقسیم جاری ہے، محبت کا اظہار جاری ہے، اور باہم محبت کے جذبات میں پیغمبر اسلام اور صحابی رسول دونوں ہی محبت کے جذبات میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، تو اس محبت میں ہی ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کہا میرے پیارے صحابی، آپ پھر ایسا کیا کریں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں. گویا کہ یہ محبت کا تحفہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت کر رہے تھے، اور یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ یہ امت کے لیے ہے. اللہ نے امت کو یہ تحفہ دیا ہے، اور یہ تحفہ تب امت کو ملا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی محبت میں، اس کے پیار میں، اس کے احساس میں خود کو محسوس کر رہے تھے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پیارے صحابی، آپ ایسا کیا کریں، نماز کے بعد یہ دعا، یہ جملے، یہ کلمات پڑھا کریں: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب آپ کہیں گے ہم تو ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہماری تو یہ روٹین ہے، سلام پھیریں خود بخود یہ الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد یہ الفاظ خود بخود نکلتے ہیں. تو میرا یہاں اس وقت بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو خود بخود نکلتے ہیں اور بغیر محسوسات کے نکلتے ہیں، یہ نکلنے چاہیے، لیکن محسوسات کے ساتھ آنے چاہیے. اتنا یعنی اس جملے کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، پھر محبت کا اظہار کیا، پھر یہ ساری باتیں ہوئیں، پھر آپ نے یہ تحفہ دیا، اور اس تحفے کو انسان ایسی غیر محسوس گزار دے، یہ بات بنتی نہیں. رب اعنی علی ذکرک، پیارے اللہ میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور نماز میں تیرا ذکر کیا بھی ہے، اپنے ذکر کرنے پر میری مدد فرما دے. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو گھائل کرنا، مصروف کر دینا. اور جیسے یہ دعا انسان غیر محسوس پڑھتا ہے، اور یقیناً میں اپنی اگر بات کروں تو اس کا جو پہلے ذکر کیا گیا نماز میں، وہ بھی ایسے غیر محسوس ہی رہتا ہے. وہ غیر محسوس ہی اللہ کا ذکر کر کے فارغ ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس ذکر کی اور اس عبادت کی، اس ذکر کی جو خوبصورتی ہے، اس کی دعا بھی بغیر محسوس کے ہی مانگ لیتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو
کم از کم اللہ کے ذکر پر جو وہ مدد مانگ رہا ہے اس کو محسوسات کے ساتھ، مکمل احساس کے ساتھ اس کو مانگنا چاہیے۔ اعنی علی ذکرک، پیارے اللہ آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کر دے۔ وشکرک، کسی شخص کو اچھا شکر مل جائے، یقین کریں اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اچھا شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کب آتا ہے انسان کی زندگی میں؟ اس کی زبان پہ، اس کے احساس میں، جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، جب وہ اللہ کی نعمتوں میں اس کو محسوس کر کے اس کی خوشی میں زندگی گزار رہا ہو، تب شکر آتا ہے۔ اور یہ شکر تب بہترین آتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری اوقات نہیں تھی، رب نے پھر بھی مجھے نواز دیا۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب انسان اس لیول کا سوچتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہر نعمت پر، ہر جگہ پر اسی لیول پہ آ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہاں میں تو شاید ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اللہ نے پھر بھی مجھے دے دیا۔ بشکرک، اللہ پیارے مالک تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں، اچھا شکر دے دیجئے اور میرا اس شکر کرنے پہ میری مدد کر دیجئے۔ علی ذکرک و شکرک، تیسرا جملہ کیا ہے؟ وحسن عبادتک، عبادت، نماز کے 4 فرض، 2 فرض، 3 فرض، اس کو پڑھے اور انسان اٹھ کے چلا جائے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ جو بندگی تھی انسان کے پاس، جو رب کی غلامی تھی، اس کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے اور گھرائے رکھنے کا جو ایک انسان کو رب نے حکم دیا تھا، اور اللہ کا جو ہم سے مطلوب تھا، یہ اس کا اظہار تھا۔ یہ جو 4 وقت فرض ہیں، 2 وقت فرض ہیں، سنتیں ہیں، بعد والی، پہلے والی، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ نماز، یہ حج، یہ قربانی، یہ سب کچھ اس کا اظہار ہے۔ اور انسان یہ رب سے مانگتا ہے، پیارے اللہ تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، بندگی کا ذوق بھی دے اور اس کا اعلیٰ لیول بھی دے۔ اور یقین کریں اگر انسان کو بندگی مل جائے، اگر اس کی رب کی غلامی مل جائے، عبدیت کا وہ لیول مل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نوازا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو، اس کو سیر کروائی، اس کو میں نے معراج کروایا جو میری بندگی میں فائز ہو چکا تھا۔ تو عزیزان گرامی، بندگی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کو عبادت اور یہ اس کو صرف روٹین کی چیزیں سمجھ کے انسان گزارتا ہے، لیکن اس بندگی کو اگر انسان لے لے، اور یہ اللہ سے مانگنے سے آتی ہے، اور انسان کو ہر نماز کے بعد موقع ملتا ہے ذرا احساس کے ساتھ مانگنے کے روپ میں اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھ دے، اللہم یا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔